بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہزاروں سال قبل ملک بابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود نہایت ہی سرکش اور ظالم شخص تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر وہ ظلم و ستم کرتا تھا۔ نمرود خود بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ نے نمرود اور بابل کو لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر نمرود کی جہالت، گمراہی اور بادشاہت کے غرور نے اسے اللہ کے انکار پر کھڑا کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مرتا ہے، تو نمرود نے جواب دیا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اور اگر تو خدا ہے تو تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور غصے میں آ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں، اور جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو نمرود کے حکم سے ان کے کارکنوں نے آگ لگا دی، اور ان کی حرارت اتنی تھی کہ ان کے پاس بھی کوئی نہ جا سکتا تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈا ہو گیا۔ اور جب نمرود کو یقین ہو گیا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ مگر نمرود اور اہل بابل اس معجزے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ اس کے برخلاف نمرود نے بابل میں ایک مینار بنوانے کا حکم دیا جس کے ذریعے وہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے مقابلہ کر سکے۔ اس نے مزدوروں کو حکم دیا کہ مینار اتنی بلندی تک بنایا جائے کہ بادلوں تک پہنچ جائے، تاکہ آسمان کے خدا سے جنگ کرے اور اس کی سلطنت کو بھی فتح کر لے۔ اور جب یہ مینار تعمیر ہوا اور بادلوں کو چھونے لگی تو نمرود اس پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو للکارتا اور لوگوں سے کہتا کہ آسمان کا خدا تو کوئی جواب نہیں دے رہا، کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یوں دیکھ کر نمرود کے پوجنے والوں میں اضافہ ہو رہا تھا، اور لوگ جوک در جوک اس کے آگے سجدہ ریز ہو رہے تھے۔ مگر نمرود اس بات سے بالکل باخبر تھا کہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہونے والا ہے اور سخت عذاب اس پر مسلط ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا۔ اس نے نمرود کو ایمان قبول کرنے اور لا شریک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر غرور اور تکبر سے چور نمرود نے انکار کر دیا، اور فرشتے نے یہ نصیحت کرتے ہوئے کہا، خدا کی قدرت اور طاقت تو تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے، اور اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی کمزور ترین مخلوق سے ہلاک کر سکتا ہے۔ لہٰذا نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا۔ تو فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی، جس میں اس نے اپنی تمام لشکر کو جمع کر لیا اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تیسرے دن کی صبح اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا، جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی، اور یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے۔ مچھروں نے نمرود کے لشکر کے خون چوسے اور گوشت چاٹ گئے، اور ان لوگوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے رستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اپنی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہی کو سر پر ڈنڈا اور جوتا مارنے کا حکم دیا، اور جب وہ ڈنڈا مارتے تو وہ مچھر کاٹنا بند کر دیتا، اور جب وہ چھوڑتے تو وہ مچھر کاٹنا دوبارہ شروع کر دیتا۔ حالت اتنی غیر ہو گئی کہ جو شخص نمرود کے دربار میں آتا تو اسے اپنے سر پر جوتا مارنے کا حکم دیتا۔ یوں اس کو 400 سالوں تک جوتے پڑتے رہے، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ذلت کی موت مر گئی۔